السلام علیکم۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ناولز بائی ماجد۔ میں آج آپ کے لیے ناگراجا کی اگلی ایپیسوڈ لے کے آیا ہوں اور آپ سے صرف اتنی درخواست ہے کہ آپ ویڈیو لائک کر دیا کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیا کریں۔ چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ زاہد زندگی میں پہلی بار ماہین سے روٹھا ہوا تھا۔ ماہین کا دل زاہد کی ناراضگی میں تڑپ کر رہ گیا تھا۔ زندگی کے اتنے سال ایک ساتھ ہمراہی میں گزارے تھے، اب ذرا بھی خفگی برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ زاہد خیمے سے نکلا تو ماہین بھی بھنور کی طرح اس کے پیچھے لپکی۔ زاہد، ماہین نے اسے پکارا، مگر زاہد صاحب نے تو توجہ ہی نہیں دی۔ زاہد، اتنی جلدی بہرے ہو گئے ہو کیا؟ اب ایسی عمر اب ایسی عمر بھی نہیں ہے تمہاری۔ ماہین کے منانے کا انداز بھی الگ تھا۔ زاہد ہنوز چلتا رہا، بنا موڑے، بنا رکے۔ ماہین نے کچھ سوچا، رک کر زاہد کو جاتا دیکھتی رہی۔ روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا؟ بولو نا، بولو نا۔ ماہین اس کے پیچھے چلتے ہوئے بہت خوبصورت آواز میں گا رہی تھی۔ آگے زاہد، پیچھے ماہین، سامنے چاندنی۔ کیا مکمل منظر تھا۔ خوشبو بن کر آؤ، سانسوں میں بس جاؤ، کیسے تم کو مناؤں؟ روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا؟ بولو نا، بولو نا۔ زاہد کے قدم ایک پل کو تھمے تھے، مگر وہ رکا نہیں۔ ماہین کی خوبصورت آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ ماہین اس کے ہم قدم چلتی ہوئی اس کا بازو تھام چکی تھی اور اس کے ہم قدم اپنا قدم اٹھا رہی تھی۔ سر کو زاہد کے کندھے پر ٹکا دیا تھا۔ تم بن جیا مورا نہ لاگے، تڑپے ہے ترسے ہے ساری رات جاگے، مانو گے کیسے پیا یہ بتا دو، جل جل کے مر جاؤں ایسے نہ سزا دو، آنسو ہے آنکھوں میں، ہلچل ہے سانسوں میں، لے بھی لوں باہوں میں۔ ماہین نے زاہد کے گلے لگنا چاہا۔ شاید گانے کے بولوں کا اثر تھا، ماہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ زاہد نے ہاتھ چھڑا کر دوسری طرف ٹرن لیا۔ ایک طرف کھائی تھی، ایک طرف سبزہ تھا۔ بہت خوبصورت ماحول تھا۔ رات کا یہ پہر ان دونوں کے ساتھ تھا۔ روٹھے صنم کو مناتی ہوئی ماہین تھی۔ زاہد، ماہین نے اسے دوبارہ پکارا، مگر زاہد نے انسنی کر دی۔ ایسا ظلم نہ کرو سجنا۔ ماہین اس کے پیچھے لپکی۔ دیکھو پیا، ایسے تو نہ تڑپاؤ، جس دل میں رہتے ہو اسے نہ دکھاؤ، کیا میں کروں پیا یہ بتا دو، تم کو میرے سر کی قسم اب تو مسکرا دو۔ زاہد بے اختیار ان الفاظ پر رک چکا تھا اور جھٹکے سے ماہین کو مڑ کر دیکھنے لگا۔ زاہد کے دل نے خواہش کی ماہین اسے آگے نہ گائے، بس یہیں تھم جائے، مگر ماہین بہتی آنکھوں سے بے خیالی میں کھائی کے کنارے کھڑی تھی۔ ورنہ میں رو دوں گی، پھر نہ کبھی بولوں گی، اپنی جان دے دوں گی، تم جو کہو تم کو مر کے مناؤں پیا۔ زاہد کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ماہین کے لبوں سے ایسی بات اس کا دل دہلا چکی تھی۔ زاہد تیزی سے ماہین کی جانب بڑھا، مگر اب ماہین روٹھ چکی تھی۔ وہ بے خیالی میں بغیر پیچھے دیکھے مڑی اور اس کا پاؤں کھائی سے پھسل گیا اور ایک اندوناک چیخ ماہین کے لبوں سے نکلی۔ زاہد کی چیخ ماہین سے بھی بلند تھی۔ ماہین! وہ اس اندھیرے میں ماہین کو گہری کھائی میں گرتے دیکھ رہا تھا۔ زیریاب کو ٹھکانے لگا کر ابدان حمینہ کے کمرے میں جانے کی بجائے اماویہ کی جانب آیا، مگر اب وہاں بھی حصار باندھ دیا گیا تھا۔ جادو کے زور سے ابدان نے سلاخوں کو ہٹانا چاہا، مگر ناکام رہا۔ اماویہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اماویہ نے پوچھا۔ اس کا جادو بہت سخت ہے۔ ابدان کی بات پر دونوں نے چونک کر دیکھا۔ کس کا؟ آپ تو زریاب کے پیچھے گئے تھے۔ اماویہ اسے ٹٹول رہی تھی۔ جی شہزادی اماویہ، اصل بندے تک میں پہنچ چکا ہوں۔ ابدان نے دونوں کو ایک ایک نظر دیکھا۔ کون ہے؟ اماویہ کا دل بری طرح دھڑکا۔ ابدان نے بھی ہمت جمع کی۔ ساریہ کی والدہ حمینہ۔ ساریہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ ساریہ پھٹی آنکھوں سے ابدان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میری والدہ ہیں، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو کوئی غلط فہمی لاحق ہوئی ہے۔ ساریہ نے خود کو ابدان کو جھوٹا کہنے سے روکا، ورنہ اس کا دل کیا اس بات پر ابدان کا منہ نوچ لے۔ اماویہ الگ بے یقین تھی۔ یہی میں سوچ رہا ہوں، وہ ایسا اپنی سگی بیٹی کے ساتھ کیوں کریں گی؟ ابدان کی اپنی سوئی وہیں اس بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ ایک سگی ماں
اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتی ہے؟ اقتدار کی ہوس کیا خونی رشتوں سے محبت چھین لیتی ہے؟ بیوی کے دل سے شوہر کی محبت، ماں کے دل سے بیٹی کی محبت۔ حمینہ اس اقتدار کی خاطر اپنے شوہر کو قید میں ڈالے ہوئے تھی۔ وہ لالچ کی سب سے اونچی چوٹی پر جھنڈا گاڑ دینے کے در پر تھی۔ وہ ایک ملکہ تھی، اس کے باوجود اس کی ہوس کو تسکین نہیں ملی۔ وہ مزید دھوکے سے سب کچھ ہتھیا لینا چاہتی تھی۔ ابدان، آپ کو غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ معاویہ کی بات پر ابدان نے اسے دیکھا، جس طرح وہ ابدان کو دیکھا کرتی تھی۔ پھر ابدان سے بہت مشکل ہو جاتا تھا اپنی آنکھوں کو اس کے چہرے سے ہٹانا۔ ابدان کو ہمیشہ سے معاویہ کے چہرے سے ایک روشنی پھوٹتی محسوس ہوتی تھی۔ شہزادی، ابدان نے اسے دیکھا، مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی، اور آپ کے بابا جان بھی یہیں قید ہیں۔ زریاب اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، مگر ابھی حمینہ کا انجام باقی ہے۔ وہ ایک ظالم جادوگرنی ہے، اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ ابدان معاویہ کو دیکھ رہا تھا۔ ساریہ نے اپنا دل تھام لیا۔ اس کی ماں اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ناقابل یقین تھا۔ وہ میری سگی ماں ہے، آپ کو معلوم بھی ہے یا نہیں؟ ساریہ سلاخ کو پکڑے بہت چٹکتے ہوئے لہجے میں ابدان سے سوال کر رہی تھی۔ معاویہ نے تیزی سے اسے تھاما۔ ساریہ، خود کو سمجھا لو، ابدان کی بات توجہ سے سنو، وہ اس دنیا سے یہاں ہماری مدد کے لیے آیا ہے۔ ساریہ کا تنفس بہت تیز تھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میری ماں ایسا نہیں کر سکتی، میرا دل یقین نہیں کرتا۔ ساریہ مچل اٹھی۔ معاویہ نے اپنے لب سختی سے بھینچ کر خود پر ضبط کیا تھا۔ ساریہ، خود کو سنبھالنا ہوگا، سکون سے سارے حالات کا جائزہ لیں۔ معاویہ ابدان کی جانب متوجہ ہوئی۔ ابدان، معاویہ نے اسے پکارا تھا۔ ابدان ہمتاً گوش ہوا۔ معاویہ اسے پکارے، وہ سر کے بل حاضر ہو۔ جی شہزادی۔ ابدان نے سر کو خم دیا۔ معاویہ نے اسے پکارا تھا۔ ابدان کا کائنات وہیں تھم جایا کرتی تھی۔ اسے صرف معاویہ نظر آتی تھی۔ میرے بابا کیسے ہیں؟ بہت آس لیے وہ سوال کر رہی تھی۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ابدان، معاویہ کی آنکھوں سے آنسو تیر رہے تھے۔ ابدان نے سلاخوں کے پار معاویہ کے ہاتھوں کو تھاما جو ان لمحات میں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے آنکھوں میں آنکھیں دیکھ رہے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کا عکس جھلملا رہا تھا۔ شہزادی، وہ بالکل ٹھیک ہیں، میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ کو بحفاظت آپ کے بابا جان سے ملا دوں گا، میرا یقین کیجئے، بس تھوڑا انتظار۔ ابدان اسے یقین دلاتے اس کے ہاتھوں کو سختی سے تھامے ہوئے تھا۔ معاویہ کو ابدان کے ہاتھوں کی گرمائش بہت سکون اور راحت بخش رہی تھی۔ معاویہ کو اپنے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ بہت خوبصورت لگا۔ معاویہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا دل پنچھی بن کر اڑ کر بابا کی آغوش میں جانے کے لیے پھڑپڑا رہا تھا۔ شہزادی، یہ حقیقت تلخ ضرور ہے، مگر اس پر جتنا جلدی ہو سکے آپ یقین کر لیں، کیونکہ وہ ان کی والدہ حمینہ ہی ہیں۔ ابدان کی بات دونوں نے سنی۔ میں یقین نہیں کر سکتی، میں کیسے یقین کر لوں کہ میری ماں مجھے اس طرح قید میں ڈال کر بھول گئی؟ وہ میری ماں ہے، کیا کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے؟ ساریہ کی ہذیانی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ ساریہ پر ہذیانی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ اس کا دل اور دماغ یہ حقیقت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تب تو شہزادی ساریہ، میں یہی کہوں گا کہ پھر وہ آپ کی سگی ماں ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی ماں ایسا نہیں کر سکتی۔ دنیا میں جب محبت کی مثال دی جاتی ہے تو ماں کی محبت کی ہی مثال سامنے آتی ہے۔ ایک ماں ہی وہ ہستی ہے جو اولاد کی خاطر اپنی ہستی مٹا دیتی ہے۔ کوئی ماں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ میں اب یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ آپ کی ماں نہیں ہے۔ ساریہ جیسے ابدان کی بات کو سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے غم میں مبتلا تھی۔ ماں محل پر حکومت کی خاطر اسے قربان کر چکی تھی۔ تکلیف سے ساریہ نے آنکھوں کو سختی سے بند کیا۔ ساریہ، اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ لوگ کرسی کی خاطر خونی رشتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ جب کرسی نظر آتی ہے تو پھر خونی رشتے کہاں نظر آتے ہیں؟ انسان مفاد پرستی میں سب کچھ بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے رب کو بھی۔ اب آپ نے خود کو سنبھالنا ہے ساریہ۔ معاویہ نے بہن کو خود سے لگایا ہوا تھا۔ سلاخوں کے پار ابدان کھڑا تھا۔ ایک عرصے تک میں نے آپ سے نفرت کی، خود سے سوال کرتی رہی، میرے ساتھ میری بہن نے ایسا کیوں کیا؟ مائیں جدا تھی مگر باپ تو ایک تھا۔
ساریہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اکیلی تنہا راتوں کو روتی تھی، اپنی غلطی کو یاد کرتی تھی کہ ذریعہ کے ساتھ اس دن خیمے میں تنہا کیوں گئی اور تمہیں برا بھلا کہتی رہی تھی، مگر اب ادراک ہوا تم تو مجھ سے پہلے ہی اس زندان میں قید کر دی گئی تھی اور میں محل میں عیاشیاں کر رہی تھی، اس بات سے انجان جسے اپنی بہن سمجھ رہی ہوں وہ تو میری بہن ہے ہی نہیں۔ معاویہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہی حال ساریہ کا تھا۔ ساریہ، ہم ایک دوسرے کی طاقت ہیں، ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ہمارا دشمن ایک ہے، اسے ہم نے مل کر زیر کرنا ہے، ہمت اور حوصلے سے اپنے بابا جان تک پہنچنا ہے جو ہمارے منتظر ہوں گے، اور ہمینہ کون ہے اس کی حقیقت کو جاننا ہے، وہ کیوں اس طرح ہمارے پیچھے پڑی ہے۔ معاویہ کی باتوں کو ساریہ نے بہت توجہ سے سنا، وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حقیقت تلخ ضرور تھی، مگر عقل مندی کا تقاضا تھا حقیقت کو جلد مان لیا جائے تاکہ نقصان کم سے کم ہو۔ ساریہ خاموش رہی۔ ابدان خاموشی سے دونوں بہنوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں تہ خانے میں کسی کی چاپ سنائی دی۔ ابدان ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا وہاں سے ہٹا تھا، ورنہ آنے والے کی نگاہیں ابدان پر پڑ جاتی۔ آنے والا ہمینہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ ہمینہ ساریہ کی شکل میں بادشاہ کے ہمراہ تھی۔ معاویہ نے سخت چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ ساریہ دل جلی مسکان کے ساتھ ان کے روبرو تھی۔ بابا جان دیکھے معاویہ یہاں کیسے آ گئی؟ نقلی ساریہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ بادشاہ نے غصے سے معاویہ کو گھورا۔ جب ہم تمہیں یہاں سے نکال چکے تھے، تمہاری یہاں واپس آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ بادشاہ خشمگین نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ معاویہ کو ان دونوں سے سخت نفرت محسوس ہوئی۔ وہ ایک شہزادی تھی، اس کا غرور اور جلال عود آیا تھا۔ معاویہ نے اگلے ہی پل سلاخ سے ہاتھ نکال کر ساریہ کا گلا پکڑ لیا اور سختی سے جکڑ لیا۔ ساریہ نے اپنا گلا چھڑوانا چاہا، مگر وہ ناکام رہی۔ بادشاہ نے معاویہ کے ہاتھوں کو جھٹکا دے کر نقلی ساریہ کو چھڑوایا۔ تمہاری یہ جرت؟ ساریہ غرائی۔ یہ جرت میری ہی ہو سکتی ہے، معاویہ نے نفرت سے کہا۔ تمہاری حقیقت میں جان چکی ہوں ہمینہ، تم مجھ سے نہیں چھپ سکتی۔ اپنے چہرے سے ساریہ کا نقاب اتار دو، ورنہ میں تمہارا منہ نوچ کر پھینک دوں گی۔ معاویہ اپنے پرانے روپ میں آ چکی تھی۔ ہمینہ ایک پل کو حیران ہوئی اور پھر اگلے ہی لمحے کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی۔ واہ کیا کہنے تمہارے! ہمینہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی اور اپنی اصلی شکل میں آ گئی۔ میں خود کو جادوگرنی سمجھتی تھی، مگر اصلی جادوگرنی تو تم ہو، میری حقیقت بھی جان چکی ہو۔ ہمینہ کی مسکراہٹ لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ ساریہ اداسی سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل غم سے چور تھا۔ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھنا آسان نہیں تھا۔ امی جانا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ساریہ بہت غمزدہ بول رہی تھی۔ ہمینہ نے چونک کر ساریہ کو دیکھا، جیسے پہلے اس کی موجودگی کا خیال نہ آیا ہو۔ کرسی کے لیے ساریہ، تم جیسی 10 قربان کر دوں۔ ہمینہ نے شرارت سے آنکھ ماری۔ بادشاہ بہت فخر سے انہیں دیکھ رہا تھا، مگر اگلے لمحے حیران کن تھا۔ بادشاہ ایک دم اپنا دل پکڑ کر زمین بوس ہوا اور بن پانی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ معاویہ اور ساریہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر ہمینہ یہ منظر بہت دلچسپی سے دیکھنے میں مصروف تھی۔ بہت عجیب مسکراہٹ لیے اس کے لبوں پر رقصاں تھے۔ بہت عجیب مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقصاں تھی۔ وہ سچ میں ظالم جادوگرنی تھی۔ وہ اپنے مفاد پر سب کو قربان کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ بادشاہ کچھ ہی دیر بعد تڑپنے کے بعد مر چکا تھا۔ دونوں بہنیں خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ ہمینہ کے ظلم کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ایک جان جا چکی تھی۔ وہ بہت مزے سے یہ تماشا دیکھتی رہی، جیسے اسے موت آنی ہی نہیں۔ انسانی المیہ یہی ہے، دوسروں کی موت سے سبق نہیں لیتے، جبکہ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چلو جی، اس کا تو کام تمام ہوا۔ بادشاہ مر چکا ہے، اب سلطنت میرے ہاتھوں میں آئے گی۔ ہمینہ کی آنکھوں کی چمک دو چند تھی۔ اب تم تینوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنا راستہ صاف کرنا ہے۔ شیطانی مسکراہٹ لیے ہمینہ انہیں بہت بدصورت لگی۔ یاد رکھنا، اپنے ظلم کا تم حساب ضرور دو گی۔ معاویہ نے انگلی اٹھائی۔
حمینہ کہا لگا کر ہنس دی۔ میں ان گدڑ بگیوں سے نہیں ڈرتی۔ تم اس قید میں میرا کیا بگاڑ لو گی اماویہ؟ وہ بہت مزہ اٹھا رہی تھی۔ خدا سب سے بڑا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تم شکست کھاؤ گی۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، تم بھولو مت۔ اماویہ کو اس کے وجود سے گھن محسوس ہوئی۔ حمینہ پرسکون اسے دیکھتی رہی۔ اچھا، تمہارا وہ ساتھی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا؟ حمینہ نے ادھر ادھر دیکھتے سوال کیا۔ زریاب اسے لے کر گیا تھا کچھ دیر پہلے۔ کافی دیر بعد ساریہ بولی۔ اچھا؟ حمینہ کو اچنبھا ہوا۔ کون ہے وہ؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اماویہ نے ابرو اچکائے۔ کوئی بہت طاقتور مخلوق لگ رہا ہے۔ بتاؤ کون ہے پھر؟ تمہیں آزاد کر دوں گی، وعدہ۔ حمینہ اسے بہلا رہی تھی۔ اماویہ ہنس دی۔ تم کتنی چالاک ہو۔ کوئی اتنا بے غیرت کیسے ہو سکتا ہے اپنے شوہر کہ تم وفادار نہیں؟ تمہیں تو مر جانا چاہیے۔ زندہ کیوں ہو تم؟ اماویہ کو حمینہ سے سخت ترین نفرت کا ابال محسوس ہوا۔ تم قید میں ہو، کتنی بک بک کر رہی ہو۔ یہ بک بک تمہارے لیے اچھی ثابت نہیں ہوگی۔ حمینہ کی نگاہوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ یہ رات تمہاری آخری رات ہوگی۔ انگلی اٹھائے کہہ کر وہ اس تہہ خانے سے نکل گئی۔ ماہین کو گرتے دیکھ کر زاہد نے لمحے کی تاخیر کیے بنا جمپ لگائی تھی۔ کھائی اتنی گہری نہیں تھی جتنا نظر آ رہی تھی، مگر ماہین کو چوٹ نہ آنا بہت بڑا معجزہ ہوتا۔ زاہد نے اسے تلاشنا چاہا تو ایک پتھر کے ساتھ زاہد کو اس کا وجود پڑا مل گیا۔ زاہد کا دل دھک سے رہ گیا۔ یا تو وہ زندہ تھی یا تو آگے کا وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ حمینہ کا حصار اس کی اجازت کے بغیر توڑنا آسان نہیں تھا۔ عبدان نے خود کو جب حصار سے نکالنا چاہا تو وہ بری طرح ناکام رہا، اور جب زریاب اسے لینے آیا تو وہ اس سے نکل گیا تھا، کیونکہ حمینہ ایک اجازت زریاب کو دے چکی تھی۔ اب عبدان اماویہ اور ساریہ سے ان سلاخوں کے پار بات کر رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ شاطر عورت میری موجودگی سے بے خبر ہو؟ عبدان حیران تھا۔ میری خوشبو اس تک پہنچی ہوگی، عبدان ان سے کہہ رہا تھا۔ شاید اسے خبر نہ ہوئی ہو، ساریہ نے خیال ظاہر کیا تھا۔ میں نہیں مانتا، جتنی چالاکی سے وہ یہ گیم کھیلتی رہی ہے، وہ اتنی نادان تو ہرگز نہیں ہو سکتی کہ اسے میرا پتہ ہی نہ چلا ہو۔ عبدان نے اماویہ سے تصدیق چاہی۔ اماویہ بھی اسی پوائنٹ پر سوچ رہی تھی۔ سچ پوچھئے تو میں بھی اسی بات پر حیرت زدہ ہوئی تھی۔ اماویہ کی نگاہ اس بادشاہ کے مردے وجود پر تھی، اور وہ ایک دم یہاں سے چلتی بنی اور اس مردے کو بھی یہیں چھوڑ گئی۔ اماویہ بھی اسی نج پر سوچ رہی تھی۔ تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ بہت بڑی چال باز ہے، کوئی چال چل رہی ہوگی، مگر کیا؟ عبدان سوچ رہا تھا۔ نہ جانے اتنا عرصہ ساتھ رہ کر ہم کیوں اس کا صحیح چہرہ نہیں دیکھ سکے۔ اماویہ نے سلاخوں سے پار عبدان کو دیکھا۔ عبدان بھی یہی سوچ رہا تھا، مگر اسے زیادہ سوچنا نہیں پڑا۔ عبدان اماویہ کو دیکھ ہی رہا تھا۔ عبدان کو لگا اس کا جسم کانٹوں پر گھسیٹا گیا ہے۔ ایک بہت بلند دردناک چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ عبدان! اماویہ نے سلاخ پکڑے باہر کو نکلنے کو بےتاب ہوئی۔ عبدان زمین پر پڑا تڑپنے لگا۔ اسی پل بادشاہ کے پہلو میں عبدان! ماہین نے سلاخوں کی پوری شدت سے ہلانا چاہا، مگر بے سود۔ اماویہ کی جان اس کی آنکھوں میں سمٹ آئی۔ عبدان! وہ مسلسل چیختی ہوئی اپنے محبوب کو پکار رہی تھی، جو درد سے چنگھاڑ رہا تھا۔ اماویہ نے سلاخ سے ہاتھ بڑھا کر عبدان کو چھونا چاہا، مگر وہ اس کی پہنچ سے دور تھا۔ ایک طرف عبدان درد سے بلک رہا تھا، دوسری جانب اماویہ محبوب کی یہ حالت دیکھ کر ہوش کھو رہی تھی۔ عبدان! میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اماویہ روتی ہوئی بیٹھے ہاتھ بڑھائے ہوئے تھی۔ اس دفعہ عبدان کی چیخ آسمان کی بلندیوں کو چھو گئی۔ اس کی چیخوں سے اس کا درد عیاں تھا۔ ایک سلاخ سے باہر درد سے تڑپ رہا تھا، دوسرا سلاخ کے اندر بے بسی سے پاگل ہو رہا تھا۔ ساریہ بھی بہت گھبرائی ہوئی عبدان کی یہ حالت پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل عبدان کا وجود وہاں سے غائب تھا، اور ساتھ ہی اس نقلی بادشاہ کا بھی وجود غائب ہوا۔ عبدان کو یوں اچانک غائب ہوتا دیکھ کر اماویہ کا رہا سہا ہوش بھی کھو گیا۔ عبدان! وہ حلق کے بل چلائی۔ حمینہ! میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، میرے سامنے آ۔ اماویہ کو جنون آ چکا تھا۔ اس کی محبت تکلیف میں تھی۔
اپنی آنکھوں سے عبدان کو تڑپتے دیکھ کر وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ حمینہ! عبدان کے بعد اب وہی حمینہ کو للکار رہی تھی۔ بزدل عورت سامنے آ! اماویہ کے گلے میں خراش پڑ چکی تھی۔ ساریہ نے اسے تھاما۔ اماویہ کی حالت بہت درگور ہو رہی تھی۔ عبدان کہاں ہو؟ وہ ایک بار پھر اسے پکار رہی تھی۔ خود کو سنبھالو! ساریہ نے اسے ہوش کی دنیا میں لانا چاہا۔ ساریہ! وہ ظالم عورت اسے مار دے گی۔ یا اللہ میں کہاں جاؤں اب؟ عبدان! وہ ہسٹریائی انداز میں چیخیں مار رہی تھی۔ اماویہ! خود پر کنٹرول کرو، ہوش سے کام لو۔ ساریہ نے اماویہ کو گلے لگایا۔ ساریہ کے گلے لگے وہ بلک بلک کر رو دی۔ عبدان! اماویہ کے دل نے اسے پکارا تھا۔ اسے کچھ ہو نہ جائے، میں کہاں جاؤں گی؟ اس کے بغیر اس کی زندگی سے ہی میری زندگی ہے۔ اس کی سانسوں سے میری سانسیں چل رہی ہیں۔ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ حمینہ! سامنے آؤ! کہاں منہ چھپا کے اپنا کالا جادو چلا رہی ہو؟ اماویہ اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ جس محبت کا اظہار وہ اکیلے میں بھی خود سے نہیں کیا کرتی تھی، آج ساریہ سے کہہ گئی تھی۔ ساریہ بھی اپنے بہن کے غم دل میں محسوس کر رہی تھی۔ عبدان ان کا محسن بھی تھا، جو اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر ان کے لیے یہاں پرستان آیا تھا۔ اماویہ! جب آپ کہہ رہی ہیں ان کی سانسوں سے آپ کی سانسیں چلا کرتی ہیں، تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ ساریہ نے اس کے آنسو پوچھے۔ آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، اس کا مطلب وہ زندہ ہے۔ ساریہ نے اسے امید کی کرن دکھائی۔ مگر وہ درد اور تکلیف میں تھا۔ اماویہ مچل اٹھی، دوبارہ سلاخوں کو تھام کر ہلانا چاہا۔ میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ ساریہ! مجھے اس کے پاس لے چلو، اپنی آنکھوں سے اسے صحیح سلامت دیکھنا چاہتی ہوں۔ اماویہ زور زور سے رو رہی تھی۔ عبدان کہاں ہو؟ میرے لیے اپنی حفاظت کرو۔ اماویہ کا چہرہ آسمان کی جانب تھا۔ اس کی تڑپ ساریہ سے بھی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ ساریہ نے اسے گلے لگا لیا۔ عبدان کی آنکھوں میں مچلتی تڑپتی اماویہ کا عکس لہرا رہا تھا، جو اس کی تکلیف میں بے چین سلاخوں سے ٹکرا رہی تھی۔ عبدان کو لگا تیز دھار چھری اس کے پیٹ میں گھونپی گئی ہے۔ عبدان درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ وہ بند کمرے میں تھا، وہ تنہا تھا۔ درد کی شدت ناقابل برداشت تھی۔ عبدان کو اپنی موت کا یقین ہو چلا تھا۔ اسی وقت اس اندھیرے کمرے میں حمینہ نمودار ہوئی، کالا لباس پہنے ہوئے، گلے میں ڈھانچوں کی ساخت کا مالا پہنے ہوئے۔ کیسے ہو؟ شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے کا حصہ بن گئی تھی۔ تکلیف کی شدت سے عبدان سے بولا نہیں گیا۔ بڑے پھنے خواہ بن رہے تھے، ایک ہی وار میں تمہاری ساری اکڑ نکل گئی۔ حمینہ اس کے قریب آ کر رک چکی تھی۔ عبدان نفرت سے اسے دیکھتا رہا۔ اب بول کیوں نہیں رہے؟ جواب دو۔ حمینہ مسکرائی۔ تمہاری جیسی مکار عورت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ عبدان کی آنکھوں کی چمک لوٹ رہی تھی۔ انشاءاللہ دیکھو گے بھی نہیں۔ حمینہ مسکرائی۔ کیسا محسوس کر رہے ہو میری قید میں؟ وہ جھکی ہوئی اس سے پوچھ رہی تھی۔ تم آرام سے میرے حصار سے نکل گئے، تمہیں کیا لگا میری طاقتوں کو تم ہرا دو گے اور میں کچھ نہیں کر سکوں گی؟ حمینہ کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھرا۔ حمینہ کو آسان مت لو، مجھ سے جیتنا تمہارے بس کا کام نہیں۔ طنز سے مسکراتی وہ عبدان کا دل جلا رہی تھی۔ عبدان اتنی تکلیف میں تھا، اس وقت بولنا دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ جسم کے اندر جیسے انگارے ہی انگارے تھے جو اسے جلسا رہے تھے۔ پہلے میں نے سوچا تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لوں، مگر اب میں نے سوچا ہے میں خود بہت ہوں، مجھے تمہاری یا کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ اس محل پر میں تنہا حکومت کروں گی، اس سلطنت پر صرف میرا نام گونجے گا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ بہت جلد بادشاہ کی موت کی خبر پھیلا دی جائے گی، پھر نکلی ساریہ کو بھی مار دیا جائے گا، اور بس پھر حمینہ ہوگی اور اس کی طاقتیں ہوں گی۔ حمینہ کی خوشی دیدنی تھی، آنے والا وقت صرف اس کا تھا۔ وہ ملکہ بن کر حکومت کرنے والی تھی۔ اس کا برسوں کا خواب پایا تکمیل کو پہنچنے والا تھا۔ کل کا سورج جس کی حکومت کا طلوع ہونے والا تھا، مگر فیصلے اوپر سے ہوا کرتے ہیں۔ آنے والے وقت کا علم صرف ایک ذات کو ہے۔ زاہد پتھر کا بنا ماہین کو چند قدم کے فاصلے پر دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی محبوب بیوی ماہین، زاہد نے خود میں وہاں تک جانے کی ہمت نہیں پائی، مگر ماہین کی انگلیوں کی جنشیں
زاہد سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ اگلے ہی پل ماہین کے لبوں سے درد سے کراہ بلند ہوئی۔ زاہد تیزی سے اس کی سمت دوڑا۔ ابدان۔ ماہین کی بند آنکھوں سے آنسو روا تھے اور لبوں پر بیٹے کا نام تھا، ماہین۔ زاہد نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ ماہین کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ ہونٹوں کے پاس خون ایک لکیر کی صورت میں گردن تک بہہ گیا تھا۔ چہرے پر جا بجا زخم تھے، مگر شکر تھا کوئی گہری چوٹ نہیں تھی۔ ماہین نے بمشکل آنکھوں کو کھولا۔ زاہد، ماہین نے اسے پکارا تھا۔ ماہین، تم ٹھیک تو ہو نا؟ زاہد ماہین کی یہ حالت دیکھ کر دل کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ زاہد کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ محسوس کی جا سکتی تھی۔ ماہین کو اپنی آنکھوں کو کھولنے میں بہت دقت کا سامنا تھا۔ میرا سر درد کر رہا ہے، وہ کراہی۔ زاہد نے ماہین کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس کے کچھ پل کے بعد وہ ہوا کی تیزی سے دوڑ رہا تھا اور جلد ہی خیمے میں پہنچ گیا۔ پارٹ 1 میں زاہد نے بتایا تھا کہ وہاں قبیلے میں ان کے اپنے خاص ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کہیں یہ کہو کہ قبیلے میں ڈاکٹر کہاں سے آ گئے۔ 1 منٹ کی تاخیر کے بعد ڈاکٹر وہاں موجود تھے، جنہوں نے بہت پھرتی سے ماہین کی سر کی پٹی کی تھی۔ پٹی کرنے کے بعد ماہین کو ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ کوئی جادو بھری دوا تھی جو بہت تیزی سے اثر کر رہی تھی اور درد کرتے سر کو آرام ملا۔ زاہد سے ماہین کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ایک دم اچانک کیا ہوا؟ وہ ابھی تک حیران تھا۔ ماہین نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، وہ بستر پر دراز تھی۔ زاہد اس کے پاس گیا۔ زاہد نے بہت پیار سے اس کے بالوں میں انگلی پھیری۔ ماہین نے مسکرا کر آنکھیں کھولی۔ اب تو ناراض نہیں؟ ماہین کے لبوں پر شکوہ تھا، پہلے بھی نہیں تھا۔ زاہد نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ماہین کی روح تک کو سکون آ گیا۔ ایک آنسو اس کی پلک سے ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہوا۔ زاہد نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ بھلا کوئی اپنی زندگی سے بھی ناراض ہو سکتا ہے کیا؟ میں تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ زاہد نے مضبوطی سے اس کے ہاتھوں کو تھاما ہوا تھا۔ وہ سب تو میں ایکٹنگ کر رہا تھا، مجھے کیا علم تھا تم مجھے سزا دے ڈالو گی؟ اتنی بڑی سزا دینا چاہ رہی تھی مجھے؟ زاہد نے اسے خفگی سے گھورا۔ اچانک سے پاؤں پھسل گیا تھا، خبر نہ ہو سکی۔ ماہین بہت نکاہت سے بول رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، بس اب یہاں سے ہم جلدی جائیں گے، سب معاملات حل ہو چکے ہیں۔ امید ہے خائن قبیلہ اس دفعہ یہ دوستی کا ہاتھ تھام ہی لے گا، اور ہم اسی مقصد کے لیے تو یہاں آئے تھے، وہ پورا ہونے والا ہے، تو اب یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں۔ زاہد کی باتوں پر ماہین نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ مزید زاہد کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب ایک بات تو اس کی مان ہی لینی چاہیے تھی۔ ایک کھلا میدان تھا، میدان میں آگ جلائی گئی تھی۔ آگ کے قریب بے ہوش ابدان پڑا تھا۔ 3 حصار باندھ کر ایک میں اماویہ اور ایک میں ساریہ اور ایک میں بادشاہ اویس کو رکھا گیا تھا۔ بابا حضور! باپ کو دیکھ کر اماویہ مچل اٹھی اور ان کی جانب دوڑنا چاہا، مگر حصار سے ٹکرا کر گر گئی۔ بادشاہ بھی اپنی دونوں بیٹیوں کو دیکھ کر تڑپ اٹھے تھے۔ اماویہ کی نظر ابدان پر پڑی تو اماویہ کا دل بے قابو ہوا، مگر حصار کو توڑنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، یہ کالے جادو کے ذریعے کھینچے گیا تھا۔ قریب ہی ہمینا ان کی بے چینی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ گھبراؤ نہیں، جلد تم سب کو جہنم میں بھیج دوں گی، وہاں سکون سے دل کی باتیں کرنا۔ وہ چلتی ہوئی بادشاہ کی طرف آئی۔ بادشاہ جی، کیسے ہو؟ مجھے دیکھ کر چونک گئے؟ وہ ان سب کے قریب کھڑی تھی۔ بادشاہ نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اتنی بے رخی بادشاہ حضور! وہ حیران ہوئی۔ ابھی تو بہت سے راز میں نے آپ کو بتائے ہی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ بہت گمبھیر تھا۔ ہمینا، آپ سے اتنی کمینگی کی ہمیں امید نہیں تھی۔ بادشاہ کے لہجے میں دکھ بول رہا تھا۔ آپ نے اتنی گھنونی چال چل کر غلط راہ کا استعمال کیا، صرف ایک محل کی لالچ میں مجھے اور میری بیٹیوں کو قید میں ڈالا۔ آپ نے اپنی سگی بیٹی کا بھی خیال نہیں کیا۔ آپ کیسی ماں ہیں ہمینا؟ اماویہ نہ صحیح، ساریہ تو آپ کی ہی اولاد تھی نا؟ بادشاہ بہت غم زدہ لگے۔ کون میری بیٹی؟
حمینہ معصومیت اور حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ بادشاہ ٹٹکے۔ وہیں ساریہ بھی چونک اٹھی۔ یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، میری نہیں۔ حمینہ کی بات پر تینوں حیرت سے اس کا منہ تک رہے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بادشاہ کی آواز کانپ اٹھی۔ ساریہ اور اماویہ دونوں سگی بہنیں ہیں۔ ساریہ میری بیٹی نہیں، ساریہ ساناریکا کی بیٹی ہے۔ حمینہ اتنے سالوں بعد اس راز سے پردہ اٹھا چکی تھی۔ ساناریکا کو میں نے مارا تھا۔ حمینہ کی بات پر اماویہ بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میری ماں کی قاتلہ۔ پھٹی آنکھوں سے وہ حمینہ کی درندگی کی کہانی سن رہی تھی۔ میرا بچہ مر چکا تھا، جبکہ ساناریکا نے ساریہ کو جنم دیا جو زندہ تھی۔ میں نے خادمہ کو حکم دیا ساریکا کو میرے پاس لے آئے اور میرا مردہ بچہ اس کے پہلو میں لٹا دینا اور ساناریکا کو مار دو، اور خادمہ نے ایسا ہی کیا۔ حمینہ کہا لگاتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ساناریکا کو تو علم بھی نہیں ہوگا اسے کس نے مارا، حمینہ بہت سکون سے اسے بتا رہی تھی۔ اور مزے کی بات کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ بادشاہ جیسے چلاک مکار کو بھی ذرا خبر نہ ہوئی۔ حمینہ چلتی ہوئی ابدان کی سمت آئی، جو بے سود آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابدان اپنے جسم کو ہلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ناکام تھا۔ ظالم عورت، تم نے میری ماں کو مارا ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، ساریہ بہت زور سے چیخی۔ بزدل عورت، میری ماں کو مار ڈالا، مجھے میری ماں کی شکل تک نہیں دیکھنے دی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ساریہ غم کی شدت سے پاگل ہو رہی تھی۔ ساریہ نے روتے ہوئے فاصلے پر کھڑی اماویہ کو دیکھا، جو سکتے کی حالت میں کھڑی تھی۔ حمینہ کی بدصورت شکل اس کے سامنے آ چکی تھی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، مجھے نکالو یہاں سے۔ ساریہ پر دورہ سا پڑ رہا تھا۔ بادشاہ الگ سکتے کی کیفیت میں تھا۔ اماویہ بنا تاثر سے حمینہ کو دیکھ رہی تھی۔ میری ماں کو اس عورت نے مارا جسے میں نے اتنے سال عزت اور احترام دیا۔ یہ تو ظالم جادوگرنی ہے۔ آج میری ماں مجھ سے جدا اس عورت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بیچاری بے بس اور لاچاری سے اماویہ رو دی، چیخ چیخ کر روتی چلی گئی۔ اماویہ کو لگا آج ہی اس کی ماں کا قتل کیا گیا ہے۔ ذلیل عورت۔ ساریہ کی زبان نہیں رک رہی تھی، وہ گالیاں دے کر اپنے غم اور غصہ نکال رہی تھی۔ میں تمہیں ماں سمجھتی رہی، تم تو میری ماں کی ہی قاتلہ ہو۔ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کرتی رہی، بے غیرت، بے حیا، بزدل عورت، ہمیں اس حصار سے نکال۔ میں تجھے بتاتی ہوں۔ ساریہ اسے چیلنج کر رہی تھی۔ ابدان کے سر پر اماویہ کے رونے کی آواز کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اماویہ کی آنسو اس کے گال پر بہے۔ ابدان نے ہلکی سی حرکت کی۔ اس ٹھنڈی رات میں وہ چاروں پسینے میں شرابور تھے۔ حمینہ غصے سے ساریہ کو گھور رہی تھی، جس کی گالیاں کسی تازیانے کی طرح اسے لگی تھی۔ حمینہ نے ہاتھ میں بندے تعویذ کو حرکت دی۔ یکدم ایک دھواں سا اٹھا، حصار ٹوٹنے لگا۔ صرف بادشاہ حصار میں تھا، اماویہ اور ساریہ کا حصار ٹوٹ گیا تھا۔ نہ جانے حمینہ نے ان پر کیا کیا۔ وہ دونوں بھوکی شیرنی کی طرح ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئی۔ اماویہ نے ساریہ کو بازو میں اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ دونوں جادو کے زیر اثر ایک دوسرے کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ حمینہ دور کھڑی تماشا ملاحظہ کر رہی تھی۔ بادشاہ حصار میں چیخ رہا تھا، مگر دونوں کسی کا نہیں سن رہی تھی۔ دونوں دشمن بنی ایک دوسرے کے سامنے تھی۔ کہانی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ آپ اگلی قسط میں پڑھیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ایپیسوڈ جلدی آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک کمنٹ کر دیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔